بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے عظیم وطن کو سلامت رکھے اور یہ وطن ترقی کو کرے، اللہ کرے یہاں غربت و افلاس کا خاتمہ ہو، چونکہ اب تو ہر طرف سیلاب ہی سیلاب ہے، لوگوں کے دکھ ہیں، اللہ کرے لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہو۔ علی رضا الوی صاحب کیا خبریں ہیں؟ جی مظہر برلاس صاحب، جیسا کہ آپ نے اپنی دعا میں بھی بات کی، آج ہم سیلاب پہ ہی بات کریں گے اور سیلاب کی تباہ کاریاں بہت شدت اختیار کر چکی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ این ڈی ایم کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی تقریباً 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، اور این ڈی ایم کے ہی اعداد و شمار کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 935 سے تجاوز کر چکی ہے۔ صورتحال واقعی سنگین ہے، لوگ اپنے مرے ہوئے لوگوں کو دفنانے کے لیے خشک جگہ تلاش کر رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایک قیامت کا سماں ہے، اور اس صورتحال میں بہرحال قومی قیادت جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں آج سکھر کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے کچھ گفتگو بھی کی ہے، وہاں سیلاب زدہ علاقوں کا انہوں نے دورہ بھی کیا ہے، سیلاب متاثرین سے بھی ملے ہیں، وہاں ان کا استقبال وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، خورشید شاہ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا تھا۔ اور عالمی ادارے جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر سیلاب متاثرین کے لیے $50 کروڑ جو ہے وہ امداد دیں گے، اور مزید بھی اس کے اوپر کام شروع ہو گئے ہیں۔ پھر سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ بھی سیلاب کے متاثرہ علاقوں کے دورے پر نکلے ہوئے تھے، انہوں نے بھی وہاں کچھ گفتگو کی، سیلاب متاثرین کی یکشوئی کی، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں نواب شاہ ریلوے ٹریک کا جو حصہ ہے وہ زیر آب آ گیا ہے، بہت سارے علاقوں میں ریلوے کا آپریشن بند کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں پورا انفراسٹرکچر تقریباً آلموسٹ پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کا ایئرپورٹ جو ہے وہ پانی میں آ گیا ہے، اور اسی طرح کی صورتحال ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھوں اور ان سے اس پہ تبصرہ لوں، میں وزیر اعظم جناب شہباز شریف کے گفتگو کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اس وقت وہاں ان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے، باقی لوگ بھی موجود تھے۔ متاثرین سیلاب سے بات کرتے ہوئے جناب وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو۔ وقت میں، امتحان کے وقت میں ہم پوری طرح جٹ جائیں اور مل کر سیاست کو ایک طرف کریں، وہ ہوتی رہے گی، مل کر ہم دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامیں۔ بڑا مناسب اور مختصر پیغام، سیاست کو ایک طرف کریں، اس وقت دکھی انسان کی خدمت میں جٹ جائیں اور دکھی لوگوں کی مدد کریں سارے مل کے۔ یہ بیان کی حد تک تو بہت اچھی چیز ہے، کاش اگر ایسا ہو جائے تو۔ اب دیکھیے لوگوں نے ایک شور بپا یہ بھی کر رکھا ہے الوی صاحب کہ جو لوگ چند ہفتے پہلے ایک ایم پی اے کی قیمت 20 30 کروڑ یا 50 کروڑ لگا رہے تھے، وہ پیسہ خرچ کیوں نہیں کر رہے، یہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ پھر جو حکومتی ادارے ہیں وہ بالکل بے بس نظر آئے ہیں، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی۔ اچھا، اس میں پاک افواج کے جوان جو ہیں وہ پھر بھی بہت کام کر رہے ہیں، جو جس حد تک ممکن ہے اس سے زیادہ جا کے کام کر رہے ہیں، وہ کام کر اور رہے ہیں ہمیشہ ہی لوگوں کو۔ کرتے ہیں، جب بھی کوئی آفت مصیبت آتی ہے وہ پہلے حالانکہ یہ آپ نے درست فرمایا وہ ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن حالانکہ ذمہ داری جو ہے حکومتوں کی ہے۔ وہ سول اداروں کی ہے، صحیح فرما رہے ہیں۔ اور سول ادارے بالکل فلاپ ہو کے رہ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے جب 20 اگست کو ہم نے ایک قومی اسمبلی کی سابق اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے بات کی، تو اس سے اگلے دن وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا۔ صحیح۔ اب ایک وزیر اعلیٰ اپنے صوبے سے اتنا بے خبر تھا۔ اسی طرح ہر سال ہمارے ہاں سیلاب آتے ہیں، لیکن ہمارے ادارے کیوں کام نہیں کرتے، یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اب میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم مل کے کام کریں، اچھی بات ہے، مل کے کام کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن وہ پی ڈی ایم کی قیادت سے بھی کہیں کہ جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں وہ جائیدادیں بیچیں صحیح اور اپنے لوگوں پر لگائیں۔ عوام سے محبت ہے نا، صحیح ہے۔ عوام سے ووٹ بھی لیتے ہیں، عوام کے نام پہ ہی اقتدار ان کو ملتا ہے، عوام کے ذریعے ہی اقتدار ملتا ہے، تو یہ اپنی بیرونی جائیدادیں بیچ کے جو اسی ملک سے انہوں نے بنائی ہیں، کوئی افریقہ سے تو نہیں بنائی نا، تو ان کو بیچ کے اپنے سیلاب زدگان پہ لگائیں، اپنے ملک پہ لگائیں۔ یہ لوگ مطالبہ کر، لوگوں میں بڑا غصہ ہے،
میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جو انتظامی افسران ہیں یا بعض صوبائی وزراء ہیں وہ ان کے یہاں سے تکبر نہیں جا رہا، صحیح نہ انتظامی افسران کے یہاں سے جا رہا ہے نہ صوبائی وزراء کے یہاں سے جا رہا ہے. تو لوگوں میں ایک غصہ ہے کہ ایک تو ہمارے گھر برباد ہو گئے، ہماری بستیاں اجڑ گئیں، ہمارے جانور بہہ گئے، صحیح ہمارے کئی رشتہ دار عزیز بہہ گئے، لوگوں کے پاس جیسے آپ نے کہا کہ دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. درست ہے. تو لوگوں میں ایک غم و غصے کی لہر ہے، کسی کو خوراک نہیں مل رہی، کسی کو خیمہ نہیں مل رہا. تو میری درخواست ہوگی انتظامی افسران سے اور حکومتی اکابرین سے کہ لوگوں کے غصے کو برداشت کریں، ٹالریٹ کریں، اس لیے کہ لوگوں میں غصہ بھرا ہوا ہے آپ جو کے تباہ خلاف. ہو گیا ہے، جو ٹھیک ہے. اجڑ گیا ہے، جس کے سامنے لوگ مارے گئے ہیں، وہ کیا ایسے ہی ہے، اسے تو غصہ کرنا ہے، آپ کو برداشت کرنا چاہیے، آپ ذمہ دار ہیں اس نا، کے دکھ آپ کا حکومت مداوع میں، کرنا چاہیے آپ تو کو. آپ افسر برداشت بننے کی کریں. بجائے انسان بنے. سندھ میں اب میں نے کئی افسران دیکھے ہیں وہ جناب تکبر میں، غرور میں ہیں. وہ بھائی یہ غرور جو ہے، یہ تکبر جو ہے، یہ لمحوں میں خاک میں مل جاتا ہے. تو آپ خدا را نہ تکبر کریں نہ غرور کریں، مٹ کے لوگوں کی مدد کریں، خدمت کریں، جیسا کہ ابھی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ جت جائیں، یعنی آپ کو خبر ہی نہ ہو کسی چیز کی، آپ کام میں لگ رہے ہیں ہر وقت. تو اچھا، یہ وزیر اس طرح اعظم نے کام کرنا برلا چاہیے. صاحب ایک آج یہ بھی یہی اسی جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 28 ارب روپے جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جاری کر دیے گئے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے حکم دیا کہ 15 ارب روپے کی فوری گرانٹ انہوں نے جاری کر دی ہے کہ 24 ہزار روپیہ فی خاندان فوری طور پر دیا جائے، اس میں کوئی دیر نہ کی جائے تاکہ لوگوں کو کچھ اشک شوئی ہو، کچھ نہ کچھ اپنا نظام وہ سنبھالنا شروع کر دیں. دیکھیے 24,000 روپیہ فی خاندان اگر ملے گا تو یہ تو بمشکل ان کی خوراک کا ہی بندوبست ہو پائے گا. صحیح ہے. اب جن کے گھر برباد ہو گئے ہیں، جن کی فصلیں بھی برباد ہو گئی ہیں، ان کی اشک شوئی کیسے ہوگی؟ صحیح ہے. گھر کی تعمیر کرنے کے لیے 24-25 ہزار سے تو گھر نہیں بنتا، لاکھوں روپیہ چاہیے. کچے گھر بنانے کے لیے بھی، جی جی بالکل ظاہر. اس میں بھی دروازے کھڑکیاں بہت سی چیزیں لگتی ہیں. تو اس کے لیے حکومت ایک مناسب پیکج جو ہے وہ اناؤنس کرے، ایسٹیمیٹ لگائے. ابھی تو بستیوں کو تلاش کرنا مشکل ہے. میں بلکہ یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں، پچھلے دنوں میں نے آپ سے اسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے، لیکن آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اکتوبر میں الیکشن نظر نہیں آ رہے. اس لیے نہیں نظر آ رہے کہ آدھے سے زیادہ ملک تو سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، صحیح ہے. انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. تو الیکشن کہاں ہوں گے؟ صحیح. جس سکول میں پولنگ سٹیشن بنانا تھا وہ سکول ہی بہہ گیا، تو کہاں بنائیں گے؟ تو اس لیے مجھے تو کچھ 6 مہینے سال الیکشن اب نظر نہیں آتے. صحیح ہے. اب یہ جو بات شہباز شریف نے کی ہے یہ بالکل درست ہے کہ اب پہلا کام تو ان کی بحالی کا ہے کہ ان کو بحال کریں. دوسرا جو کام سوچنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں ایسی پالیسیاں کیوں نہیں بناتی. دیکھیے برطانیہ میں 8 مہینے بارش ہوتی ہے. اگر برطانیہ میں بندوبست نہ ہو تو برطانیہ تو ڈوب جائے. بالکل ایسا. ہم وہ بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں کاغذات میں بند بھی باندھے جاتے ہیں، کاغذات میں نہریں بھی صاف ہو جاتی ہیں، جی جی. کاغذات میں ڈیم بھی بن جاتے ہیں. اور جو ڈیم جیسے بلوچستان میں ڈیم ٹوٹے تو اس کا مطلب ہے وہ ناقص تھے، مٹیریل ناقص استعمال ہوا تھا. آپ نے جہاں پتھر ڈالنا تھا وہاں مٹی ڈال دی تو ڈیم مٹی تو چلی جانی تھی نا. ٹھیکیداروں نے پروفٹ بھی تو کمانا ہوتا ہے نا، پھر آگے بیچاروں نے کمیشن بھی دینا ہوتا تو ہے. جناب سرکاری والا مافیا کو. یہ کمیشن مافیا سے قوم کو بچائیں اور بندوبست کریں جیسے دنیا نے کر رکھا ہے. میں نے برطانیہ کی مثال دی، میرے پاس اور بھی مثالیں ہیں، لیکن چلیں آپ لوگ برطانیہ بڑے شوق سے جاتے ہیں تو بھائی برطانیہ ہی کو سامنے رکھ لیں. وہاں تو 8 مہینے بارش ہوتی ہے. ابھی تک جو کراچی کے متاثرین ہیں وہاں بھی لوگوں کے گھروں میں پانی گیا. ایک دفعہ کسی کے گھر میں سے پانی ہو کے آ جائے، اس کے کرسیاں، صوفے، سب چیزیں
قالین فرش خراب ہو گئے، سارا گھر کے ہر چیز فرنیچر ہر چیز خراب ہو خراب گیا تو نا، برباد ہوگی، ختم ہوگی. اس کی بحالی کا کام کون کرے گا؟ سر بنیادیں خراب ہو جاتی ہیں، دیواریں بیٹھ جاتی ہیں، وہ اچھا بنیادیں بیٹھ جاتی ہیں. ایک میں نے اندازہ لگایا جی، دو باتیں ہیں علوی صاحب. ایک تو یہ ہے کہ دیہاتوں کی بات ہو گئی ہے کہ وہاں بند جو ہیں نہیں باندھے جاتے، کاغذات میں باندھے جاتے ہیں، ڈیمز جو ہیں صحیح مٹیریل سے نہیں بنائے جاتے. اب شہروں کی طرف آ جائیں. شہروں میں مافیاز نے حکومتی لوگوں کے ساتھ مل کر جو قدرتی آبی گزرگاہیں تھیں وہاں پلازے کھڑے کر دیے، جی وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لیں. بالکل. آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے یہ اسلام آباد میں یہ E11 کے علاقے میں پانی آ گیا تھا، اس لیے کہ آپ نے جو قدرتی صحیح آبی گزرگاہ تھی اس کو بند کر دیا. صحیح. مظہر اللہ صاحب آپ سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور ظاہر ہے یہی موضوع ہے. قمبر زیادی صاحب ہمارے اینکر پرسن ہیں جی ٹی وی کے، وہ خاص طور پر سوات گئے ہوئے تھے اور سوات پہ انہوں نے جا کے اپنی آنکھوں سے ساری صورتحال کا جائزہ لیا ہے کہ وہاں سیلاب نے کتنی تباہ کاریاں کی ہیں. وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. قمبر زیادی صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ علی رضا صاحب، مظہر صاحب. اچھا آپ بخیر و عافیت واپس میرا خیال ہے آ گئے ہیں سوات سے. سوات میں آپ نے کیا دیکھا جی؟ آنکھوں دیکھا کیا حال ہے؟ تباہی کے کیا خوفناک بھیانک مناظر ہیں وہاں؟ علی رضا صاحب، سوات میں اس ٹائم تباہی مچی ہوئی ہے اور جو دریائے سوات ہے وہ اس ٹائم اس میں طغیانی ہے، شدید قسم کی طغیانی ہے. سیلاب کا ایک بڑا ریلا آج دن بھر اس دریا سے گزرا اور اس نے تباہی مچاتے ہوئے آس پاس کے جتنے بھی گھر تھے اس سے ملیکہ علاقے میں ان کو رون ڈالا اور وہاں کے لوگ جو ہیں ابھی بے سر و سامان ہیں اور کھلے آسمان کے تلے رات گزارنے پہ مجبور ہیں. ہم نے آج صبح جب گئے تو ادھر گلیوں میں پانی بھرا ہوا تھا، ہم لوگوں کے گھروں میں پانی تھا، کچھ لوگوں کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے. لوگوں سے جو ہماری بات ہوئی تو وہاں پہ کوئی امدادی ٹیمیں اب تک نہیں پہنچی ہیں. ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا وہاں نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی ہمیں اسسٹنٹ کمشنر، نہ ہی کوئی منتخب نمائندہ وہاں نظر آیا ہے. البتہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکال رہے تھے، مسجدوں میں پانی چلا گیا تھا. ایک منٹ زیادی صاحب، یہ دوبارہ میں آپ کو روک رہا ہوں اور یہ بات کو مزید ذرا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سرکاری مشینری کا کوئی بندہ، عوامی نمائندہ کوئی نہیں پہنچا، بیوروکریسی کوئی نہیں پہنچی اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے پہ مجبور ہیں. جی بالکل علی رضا علوی صاحب، بیلچے اور جو ان بیچاروں کے پاس سامان تھا ڈونگے لے کے وہ اپنے گھروں میں سے پانی نکال رہے تھے، وہ لوگ جن کے گھر بچ گئے تھے. اور انہوں نے جب مجھ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی لوگوں کو اب سب پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حکمران اگر اپنی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو انہیں لڑنے دیں، ہم غریب اسی طرح مر جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. نہ ہی وہاں کوئی اسسٹنٹ کمشنر، نہ ہی ڈپٹی کمشنر. البتہ پولیس کی ایک موبائل ہمیں ضرور نظر آئی جو کہ سوات برج سے لوگوں کو ہٹا رہی تھی کہ وہاں پہ نہ کھڑے ہوں، ان کے لیے ڈینجرس ہے کیونکہ پانی کا لیول بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. البتہ جو امدادی کا ٹیمیں ہیں، کوئی کام ہے، اس کے لیے منتخب نمائندہ کوئی نہیں نظر آیا، نہ ہی ان کا منتخب کوئی پی ٹی آئی کا رکن ہمیں نظر آیا. جو عوام تھی وہ سخت احتجاج کر رہی تھی، سخت غصے میں تھی، خصوصاً مراد سعید کے حوالے سے بھی، جو وہاں پہ امجد صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی. اور وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ضلعی انتظامیہ کا بھی ہمیں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے جو ہماری اس ٹائم داد رسی کر سکے، مدد کر سکے. اچھا زیدی صاحب، ایک یہ فرما دیجئے گا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میدانی علاقوں میں تو سیلاب ذرا سست روی کا شکار ہوتا ہے، لیکن پہاڑی علاقوں میں پانی کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. تو سنا ہے کہ بہت سے ہوٹل بھی گر گئے ہیں، بڑی تباہی ہوئی ہے. جی بالکل مظہر صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں اگر آپ کو پوری ڈیٹیلز بتاؤں کہ جو یہ کلام سے بیسکلی اس کا آغاز ہوا ہے، اور کلام میں جو سب سے مشہور وہاں کا ہوٹل ہے نیو ہنی مون ہوٹل کے نام سے سب سے بڑا ہوٹل، وہ گرا ہے. کلام کا پورا بازار وائپ آؤٹ ہو گیا ہے، بحرین بند ہے اس ٹائم. اور جو اگر آپ دوسری سائڈ کی بات کریں ناران کا غان کی، تو ہم تک اطلاعات ہیں کہ ناران کا غان کے بازار بھی اس ٹائم پانی کا، چونکہ بہاؤ بہت زیادہ تیز ہے تو وہ دکانوں کو
ساتھ بہا لے گیا ہے. اگر بات کریں سوات کی تو اس ٹائم سوات کا مین بازار جو ہے جو کسی زمانے میں بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا اور اب جو ہے انفارچونیٹلی وہاں جا کے مناظر ہی کچھ اور ہیں. ہر طرف پانی ہے, دکانیں زیر آب آ گئی ہیں, ہوٹل ٹوٹ گئے ہیں. ساتھ میں جو لوگوں کی فصلیں تھیں, چاول کی فصل تھی, ادھر کپاس کی فصل تھی, تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہیں. 2010 کے بعد بڑی تباہی جو ہے یہ سیلاب لے کے آیا ہے. اور مظہر صاحب وہاں جا کے جب وٹنس کرتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ طور پہ خوف محسوس ہوتا ہے. جس تیزی کے ساتھ پانی وہاں سے گزرتا ہے اس کی آواز جتنی ہے, لوگ باقاعدہ طور پہ ہم نے خوف زدہ دیکھے اور لوگ امداد کے لیے پکار رہے تھے, لیکن تاحال وہاں پہ کوئی امدادی ٹیمیں, کوئی فلاحی ٹیم نہیں پہنچی ہے. ہم جب واپس آ رہے تھے تو نیشنل میڈیا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بڑے چینلز کی ٹیمز آنا شروع ہوئی تھی, لیکن جی ٹی وی نے بر وقت وہاں جا کے ہم نے کوشش کی کہ لوگوں تک پہنچایا جائے, جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی آواز بن کے عوام تک پہنچائیں تاکہ جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں, جو بھی حکومتی نمائندے ہیں, جو بھی فلاحی تنظیمیں وہ وہاں پہنچ سکیں. جی بہت شکریہ قمبر زیدی صاحب, آپ نے اپڈیٹ کیا. اور یہ واقعی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہاں انتظامیہ کوئی نہیں پہنچی, وہاں کے ارکان جو اسمبلی کے ہیں وہ بھی وہاں نہیں موجود, اور لوگ اپنے اپنی صورتحال اپنا اپنا نوحہ خود پڑھ رہے ہیں, اپنی لاشیں خود اٹھا رہے ہیں, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو دورہ کیا, پھر بات جو سیلابی صورتحال تھی اس پہ بات کر رہے تھے. عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی دورہ کیا, آج وہ بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گئے, انہوں نے وہاں بھی صورتحال دیکھی ساری, اور انہوں نے اس موقع پہ میڈیا سے کچھ گفتگو بھی کی, کچھ لوگوں سے بات چیت کی. عمران خان نے کیا گفتگو کی آپ کو پہلے وہ سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. عمران خان نے جو بھی گفتگو کی وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. وہ شاید معافی چاہتے ہیں, کوئی تکنیکی خرابی کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہو, لیکن ہم عمران خان سے سناتے ہیں آپ کو. بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندہ اکٹھا کروں اس کے لیے, فلڈز کے لیے. میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری, جب لوگوں سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری, تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتہ چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے, میں پیسہ اکٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں. کیونکہ میں ویسے اور اپنی شوکت خانہ اور تیسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں, اور اس کے لیے بھی نمل یونیورسٹی کے لیے, اور دوسرا القادر یونیورسٹی, اس کے لیے بھی. وہ سب خیراتی ادارے ہیں, یعنی ساروں کے لیے, عام لوگوں کے لیے, مستحق لوگوں کے لیے مفت تعلیم بھی. اور جی مظہر اللہ صاحب, عمران خان کہتے ہیں کہ میں چندہ کی اپیل اس لیے نہیں کی کہ میں وہ اپنے القادر یونیورسٹی, نمل, شوکت خانہ وغیرہ کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا ہوں, اس لیے ابھی فی الحال سیلاب متاثرین کے لیے کال نہیں دے رہا. نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب پیسہ اکٹھا کیا جائے تو اس کو بڑی دیانتداری سے لگانا پڑتا ہے, ذمہ داری سے. یہ بات اس حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن انہیں چاہیے کہ جب ملک میں سیلاب اتنا آیا ہوا ہے, بہت سے متاثرین ہیں, تو وہ فلڈز کے متاثرین جو ہیں ان کی مدد کے لیے اناؤنس کریں. میں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں اناؤنس کریں کہ پاکستان میں, پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر سب سے زیادہ جو اس شخص کو چندہ دیا جاتا ہے وہ عمران خان ہے, اور لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے. اور وہ بات بھی انہوں نے کی ہے کہ بھئی بڑی ذمہ داری ہے, میں ابھی تخمینہ لگاؤں گا, سوچوں گا کہ میں کدھر پیسہ لگا سکتا ہوں, کدھر نہیں لگا سکتا. تو اپیل یہی ہے کہ جناب والا سوچیے, بعد میں آپ اناؤنس کر دیں, اناؤنس کریں اور خدمت کریں, مدد کریں مشکل حالات میں لوگوں کے لیے. اب لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندہ ڈیرہ اسماعیل خان, جی ٹی وی کے سید توقیر زیدی صاحب.
توقیر زیدی صاحب، کیا صورتحال ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں اور قرب و جوار میں سیلابی صورتحال؟ جی، ڈیرہ اسماعیل خان میں شدید طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی ریلوں نے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور گرد و نواح میں تباہی برپا کر دیے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حالیہ سیلاب میں اب تک 9,000 سے زائد گھروں کو نقصان ہوا ہے، 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، سینکڑوں مال مویشی ہلاک ہو چکا ہے۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں 160 سے زائد دیہات جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، کئی قدیمی بستیاں اجڑ چکی ہیں۔ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر تحصیل پرووا ہوئی ہے، جہاں اب تک سینکڑوں افراد پانی میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، کئی رابطہ پلیں، کئی سڑکیں جو ہیں وہ سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئی ہیں۔ اسی طرح تحصیل کلاچی اور اس کے مسافاتی علاقوں میں سیلابی ریلیں داخل ہونے سے کئی دیہات متاثر ہوئے ہیں اور لوگ ابھی بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح لونی نالہ میں شدید طول جانے کے باعث بین الصوبائی رابطہ پل ٹوٹ گیا، جس سے ڈیرہ اسماعیل خان ذوب شاہراہ بند ہو گئی ہے۔ بھوک کے قریب شاہراہ کو شدید نقصان ہوا ہے، جس سے ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک روڈ بند ہو گیا ہے۔ ہتالہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کے باعث ڈیرہ ٹانک اور کلاچی روڈ جو ہے وہ مکمل طور پہ بند ہو گیا ہے۔ آج سیلابی ریلے کی باعث ڈیرہ چشمہ روڈ کو بند کر دیا گیا، جس سے ڈیرہ اسماعیل خان کا اسلام آباد کا راستہ جو ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اس وقت اگر سیلاب کی صورتحال بتائی جائے تو ڈیرہ اسماعیل خان میں بنو روڈ کے اطراف شورکوٹ، پشا پول، CRBC کالونی، رتا کلاچی اسٹیڈیم، مفتی محمود ہاسپٹل و کالج اور محکمہ خوراک کے گوداموں سمیت بیرا ٹاؤن میں سیلابی ریلا داخل ہو چکا ہے۔ مفتی محمود ہاسپٹل سے مریضوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹیکن کے علاقے سے آنے والے سیلابی ریلوں نے حاجی مورا اور کوٹلہ سیدہ کے ٹرینوں کو نقصان دیا۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے توقیر زیادی صاحب، ٹھیک ہو گیا، بڑا بریفلی انہوں نے بتایا جی کہ جو تباہی کے مناظر ہیں، کئی ایک دیہات جو ہیں بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، ہاسپٹلس کو، مختلف مقامات کو جو ہے بہت خدشات ہیں۔ ابھی تو جب یہ پانی اترے گا اور پانی پھر خشک ہوگا تو اس کے بعد بڑے مراحل ہوں گے نشاندہی کے کہ کون سا گاؤں کہاں تھا۔ سارے لوگوں کی زمینوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، گھروں کے معاملات بھی ہیں۔ تو جب اتنے دیہات یہاں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، DI خان میں، سندھ میں بہت سے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، بلوچستان میں تو رہا ہی کچھ نہیں، سارا بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، تو یہ بھی ابھی مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کے لیے انتظامیہ تیار رہے کہ یہ مسائل پیدا ہوں گے، بعد میں نشاندہی کے بیماریاں پھیلیں گی، ڈائریا، یہ وہ، اس کی وجہ ڈاکٹرز کو بھی سے تیار رکھنا چاہیے جی کہ ڈاکٹرز کی ٹیمیں تیار ہوں، تعفن کی وجہ سے یہ بہت بیماریاں پھیلیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے ہر شعبے کو تیار رہنا چاہیے ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے۔ صرف انتظامی افسران نہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی تیار رہے، اور نشاندہیاں کرنے والے پٹواری تحصیلدار بھی ہوشیار رہے، اور پھر ٹرانسپورٹ کا جو نظام چلا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے، کام کرنا چاہیے ان کے لیے۔ وقت کی یہ قیامت کی گھڑی ہے، تو اس میں پوری قوم کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ یہ نیکی کا ٹائم ہے۔ جس طرح زلزلہ میں آپ دیکھیے، جب 2005 میں زلزلہ آیا تو ہماری قوم کا جذبہ تھا، تو یہ جو آفت کے نقصانات ہیں، یہ جو دکھ ہیں، ان دکھوں کا مداوع جذبے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت جذبے کی ضرورت ہے۔ جو جس کے پاس ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو پیسے دیں، کسی کے پاس اگر کپڑے ہیں وہ کپڑے دے دے، کسی کے پاس برتن ہے وہ برتن دے دے، صحیح ہے، کسی کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے وہ چیز دے دے، یعنی جو کچھ ہے وہ آپ دے دیں، اس لیے کہ آپ کے بہن بھائیوں کو ضرورت ہے اس وقت، وہ لٹے پٹے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی آج نا سرد مہری کا مظاہر ہوا، بڑی تکلیف دہ خبر جو آئی کہ ایک علاقے میں دوبیر، کوہستان کے علاقے میں 4-5 دوست اکٹھے تھے، وہ وہاں انتظار کرتے رہے، وہاں ان کی ویڈیوز جو ہے پورے ملک میں پھیل گئی، وہ منتیں کرتے رہے ہمیں کوئی ریسکیو کرے، لیکن KP کے گورنمنٹ نے کوئی تکلیف نہیں کی، کوئی ان کو مدد نہیں بھیجی، جس کے نتیجے میں وہ چاروں مارے گئے، ایک بندہ ریسکیو ہو سکا بمشکل، 5 بندے تھے،
4 موقع پہ مر گئے. لیکن اس موقع پہ پھر ہمیں وہ یاد آتا ہے 3 سال پہلے والا واقعہ جب چترال کے گولین کے علاقے میں وہ عمران خان کی بہن علیمہ خان سیلاب میں پھنس گئی تھی, تو کے پی کے گورنمنٹ نے گھنٹے ڈیڑھ کے اندر اندر ہیلی کاپٹر اسپیشل بھیج کے ان کو ریسکیو کروایا تھا. یہ بھی 4 افراد تھے, انسان تھے, اور اس کے لیے کے پی کے کو کوئی بھی کے پی کے کو ذرا بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ ان کو بچانے کی کوشش کریں. اچھا ایک بات اور ہے, ایک ادارہ ہے ہمارا NDMA, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ. جی یہ ادارہ کہیں نظر آ رہا ہے جی جی اس سارے کسی صوبے میں جس کا کام ہے, جو ادارہ بنایا اس لیے کیا ہے؟ تو NDMA کے بھی کوئی چیز نظر آئی ہے کہیں؟ NDMA اعداد و شمار جاری کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے اے سی والے کمروں میں, اعداد و شمار اور جس طرح کر رہے ہیں NDMA کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور یہ NDMA کا جو اصل مقاصد ہیں کبھی وہ بھی پورے ہوئے ہیں یا نہیں, اور ان مقاصد میں کچھ بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آڈٹ رپورٹوں میں بھی شائع ہو چکے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کبھی کبھی کیا 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 تھا. لیکن بہرحال کے پی کے گورنمنٹ کی جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی افسوسناک ہے, اور رویہ جو ہے بڑا افسوسناک رہا ہے. ہم نے آپ کو اس کی تصویریں بھی دکھائی ہیں, ویڈیو بھی دکھائی ہے اسکرین پہ. ابھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کے پی کے کی. ہم نے جنوبی پنجاب کی بھی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا. پچھلے پروگرام میں ہم نے پورے بلوچستان کی صورتحال پہ بات کی تھی, سندھ کو بھی ٹچ کیا, سندھ پہ سکھر کے دورے پہ گئے ہوئے تھے وزیر اعظم. لیکن کراچی میں کیا ہو رہا ہے, کراچی شہر میں کیا صورتحال ہے, اور بہت سارے جو متاثرین کو کراچی کے کچھ علاقے سچل گوٹھ وغیرہ میں جو ہے آباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی, سہولیات دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہاں کا آنکھوں دیکھا حال کیا ہے وہ بتانے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے کراچی سے اپنے نمائندے علی رضا سے. علی رضا صاحب, آپ وہاں آج گئے ہوئے تھے سچل گوٹھ میں, تو کیا دیکھا ہے آپ نے, آپ آنکھوں دیکھا حال کیا ہے وہاں کا؟ بہت ہی بھیانک صورتحال ہے. جس طرح ہمیں اندرون سندھ سے, جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بتایا کہ 23 ڈسٹرکٹ ہے جن کا بہت برا حال ہے, اور 17 ڈسٹرکٹ تو انتہائی صورتحال خراب وہاں سے, اور خبریں وہاں سے خراب آ رہی ہیں. ٹنڈوالہ عیار کا ڈسٹرکٹ, خیرپور ڈسٹرکٹ, نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ جہاں گاؤں کے گاؤں تباہ ہو چکے ہیں. دوسری جانب گری خیرو ہے, اور مختلف ایسے مقامات ہیں جو کہ مکمل طور پہ وہاں کی جو آبادی ہے وہ بے سر و سامان جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے, اور ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے اب وہ کراچی کی طرف رخ کر رہی ہے. سچل گوٹھ کا علاقہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز کے نام سے اس علاقے کو کراچی میں جانا جاتا ہے, اور ادھر قائم 4 اسکول ہیں سرکاری جہاں پر ان 1000 سے زائد اس وقت جو ان کا تعلق نوچر و فیروز ڈسٹرکٹ سے ان کو رکھا گیا ہے. اب سر صورتحال یہ ہے کہ جو افسوسناک ہے, جو دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے, ہمیں بھی دکھ ہو رہا ہے, اور بہت سارے جو دیکھ رہا ہے, وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے جو کہ اندرون سندھ سے ہیں, کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ انہوں نے ایسا لگ رہا ہے ویڈیوز دیکھ کے کہ 50 روپے جو ہے انہوں نے مختص کر دی ہیں سیلاب متاثرین کے لیے. 50 روپے دے کے ویڈیوز جو ہے وہ بنوائی جا رہی ہیں, اور اب وہ وائرل ہو رہی ہیں, جس سے دکھ ہو رہا ہے. اس کی جو اگر ہم بات کریں سچل گوٹھ, ہم 2 دن سے اس کو کور کر رہے ہیں, جس حال میں رکھا ہوا ہے, یعنی کہ اندرون سندھ میں جو متاثر ہو کے جو آئے سچل گوٹھ. علی رضا صاحب, یہ 50 روپے میں تو 4 ٹافیاں نہیں آتی, تو ان کی کیا مدد ہوگی؟ سر ہم تو دکانوں میں بھی گئے نا, ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ دکان میں ہمیں کوئی بتائے کہ 50 روپے میں آتا کیا ہے اور ہم کیا لے سکتے ہیں. تو ہمیں تو دکاندار دینے کو تیار نہیں ہے 50 روپے میں کہ کسی ایک شخص کا جو ہے وہ پیٹ بھر سکے. تو یہاں پر اندازہ کیجئے کہ خاندان کے خاندان لٹے پٹے اس وقت کراچی کے علاقے سرکاری سچل گوٹھ کے قریب جو سرکاری اسکول ہے. اب وہاں پہ صورتحال کیا ہے سر, وہاں پہ حال یہ کہ فرنیچر تو سرکاری اسکولوں میں موجود ہی نہیں ہے, جو انفراسٹرکچر ہے جو دنیا دیکھتی ہے, اور پھر وزیر تعلیم اور دیگر وزراء کے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں وہ غلط نہیں ہوتی. آج جس جگہ ٹھہرائے گئے وہاں فرنیچر سرے سے نہیں ہے سر, بجلی کا نام و نشان نہیں ہے. بڑی ہی متاثرین جب آج پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما ہیں شیلا رضا صاحبہ, جب وہ اندر آج دورے پہ پہنچی 4 اسکولوں اور متاثرین کو دیکھنے کے لیے کہ کیا صورتحال ہے, تو وہاں پر متاثرین نے ان کو گھیر لیا, ان سے سوال جواب کرنے لگے کہ وہاں پر تو ہم محفوظ نہیں تھے, اب ہم یہاں محفوظ ہو رہے ہیں, تو ہمیں کم سے کم بجلی دے دیں, ہمیں پانی دے دیں, ہمیں ایک وقت کا کھانے کا کوئی ایسا سسٹم بنا دی جائے کہ ہمیں
کھانا مل جائے. یقین جانیے جو ہم صورتحال دیکھ کر آئے ہیں, دیکھیں جی ڈی سی ایسٹ نے ابتدائی طور پہ ٹھیک ہے علی رضا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. مظہر برلا صاحب, یہ صورتحال ہے اور ہمیں کلوزنگ پہ جانا ہے. بس ایک جملہ کا افسوس ہی کیا جا سکتا ہے, اور یہ دعا کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور یہ لوگوں سے انسانوں جیسا سلوک کرے, غیر انسانی رویے چھوڑ دیں. جی, یہ حکمرانوں کو بھی کچھ تھوڑی سی غیرت کرنی چاہیے. ان لوگوں کو جو ان کا ایندھن ہے, جو ان کے اقتدار کا ایندھن ہے, جو ان کے اقتدار کو دوام بخشتے ہیں, جن کی ضلالت سے, جن کی تذلیل سے یہ مفادات حاصل کرتے ہیں اور اقتدار پر پہنچتے ہیں, اور جن سے وعدے کرتے ہیں, جنہیں خواب دکھاتے ہیں, آج وہ مر رہے ہیں. تو مہربانی کریں, ان کی رہنمائی فرمائیں, ان کی مدد کریں, ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. آج اتنی, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.